میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، سونیا قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، وہ 3 مبارک عادتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا میرے کریم نبی نے، نمبر 1، جو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، وہ انسان خوش قسمت انسان ہے جو انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، لوگو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت انسان جو ہوتا ہے، اصلی انسان جو ہوتا ہے، وہ اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک اصلی انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو، جب وہ بولے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ زبان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ فرمایا حضرت علی نے، اپنی اس زبان کو اس بوڑھی ماں کے آگے مت چلاؤ، اس لوتھڑے کو اس بوڑھے باپ کے آگے مت چلاؤ جنہوں نے تمہیں بولنا سکھایا۔ فرمایا میرے کریم نبی نے، صحابہ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر 3 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جو انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، قابو میں رکھتا ہے۔ نمبر 2، جس انسان کا گھر مہمان کے لیے کھلا رہتا ہے، جس شخص کا گھر ہر وقت مہمان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ جوانو، اللہ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اللہ کی 3 بابرکت رحمتیں ایسی ہیں جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے، انسان دنیا و آخرت میں مالا مال بن جائے، انسان دنیا میں بھی کامیاب، انسان آخرت میں بھی کامیاب۔ جو انسان اللہ کی ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرے، وہ کون سی تینوں رحمتیں ہیں؟ پہلی، بیٹی اللہ کی طرف سے انسان کے گھر رحمت بن کر آتی ہے جو کہ انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان بیٹی جیسی رحمت کو خوشی سے قبول کر لے، دنیا و آخرت میں مالا مال بن جائے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ دوسرا، مہمان، گھر آیا مہمان بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہوتا ہے۔ جو شخص اس رحمت کو قبول کرتا ہے، خوشی سے قبول کرتا ہے، منہ نہیں چڑھاتا، مسکراتے ہوئے اسے ویلکم کرتا ہے، وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت میں مالا مال بن جاتا ہے۔ تیسری، بیماری بھی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت بن کر آتی ہے جو انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے آتی ہے۔ بیماری انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتی ہے، یہ بھی ایک رحمت بن کر آتی ہے جو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا۔ یہ تینوں رحمتیں ایسی ہیں، اگر انسان ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے، دنیا و آخرت میں مالا مال بن جائے، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ فرمایا میرے کریم نبی نے، فرمایا جس انسان کا گھر مہمان کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ انسان بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ نمبر 3، وہ انسان جو اپنے گناہوں پر ہر وقت روتا ہے، جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے۔ یوں سمجھو وہ بڑا ہی خوش قسمت گنہگار ہے جو اپنے گناہوں پہ روتا ہے۔ جوانو، لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، اس لیے کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا، میاں میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو رات کو روتے دیکھا ہے، گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو شرمندہ ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے دیکھا ہے، اور نیکیوں پر فخر کرنے والے لوگوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کون اچھا کون برا یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، کس کا عمل اچھا ہے کس کا عمل برا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔
ایک نوجوان تھا، 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا، 20 سال گناہوں پہ گناہ کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا اس نوجوان کو کہہ دے، او نادان 20 سال ہو گئے ہیں تجھے گناہ کرتے کرتے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے میری نافرمانی کرتے کرتے، کچھ تو شرم کر۔ او نادان میں تیرے اوپر ناراض ہوں، تیرے ان گناہوں نے مجھے ناراض کر کے رکھ دیا، مجھے خفا کر دیا، میں تیرے اوپر ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کے پاس گئے، اللہ کا پیغام دیا، میاں میرا اللہ تیرے اوپر ناراض ہے، تیرے اوپر خفا ہے۔ اس نوجوان نے جیسے ہی سنا کہ میرا اللہ میرے اوپر ناراض ہے، میرے گناہوں نے میرے اللہ کو مجھ سے خفا کر دیا، جدا کر دیا، اس نوجوان نے کیا کیا؟ جنگل کی طرف راہ لی، ایک ویرانے میں چلا گیا، درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے رو کر کہنے لگا، او میرے کریم رب، تو نے یہی پیغام سنایا ہے کہ میرے گناہوں نے تجھے مجھ سے الگ کر دیا، جدا کر دیا، خفا کر دیا، ناراض کر دیا۔ او میرے کریم رب، میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، اور میرے کریم رب میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، تیری رحمت کم ہے۔ مالک کیا ایسے ہی ہے نا؟ کیا میرے گناہ تیری رحمت سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ کیا میرے گناہ تیرے کرم سے بڑھ گئے ہیں؟ مالک اگر میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے ہیں پھر تو مجھے معاف نہ کر، اگر تیری رحمت زیادہ ہے میرے گناہ کم ہیں تو مالک بھوکا روٹی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ او میرے کریم رب پیاسا پانی کی طرف نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ بخشش کا بھوکا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آیا بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دے مالک، ہائے مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ جوانو شرمندہ ہو کر، گناہوں پر شرمندہ ہو کر، ندامت کا آنسو یہاں سے نکلا بعد میں تھا، قبولیت پہلے ہو گئی تھی۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ مولا موسیٰ تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا اس میرے محبوب کو کہہ دو، او میرے محبوب تو مردود نہیں نکلا، تو میرا محبوب ہی نکلا ہے۔ جو شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، جو شخص میری رحمت کا سہارا لے کر، میرے کرم کا سہارا لے کر، گناہوں پر شرمندہ ہو کر ندامت کا ایک آنسو بہا لے، ایک آنسو زمین پر بعد میں جاتا ہے، میں اس کی بخشش پہلے کر دیتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ جوانو یہاں سے توبہ نکلی بعد میں تھی، قبول پہلے ہو گئی تھی۔ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔